السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایام معدودات گنتی کے چند دن تیزی سے گزر گئے اور تیزی سے گزر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی نعمت عطا کی ہے، اس کی قدر ہم پر لازم ہے۔ کامیاب ہے وہ شخص جو اس رمضان کی قدر کر گیا، اور لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ایسے شخص پر جو بدبخت رہا، اس رمضان کی قدر کو نہ پہچان سکا، اللہ کو بنا نہ سکا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہ کر سکا، اس میں عاجزی نہ آئی، اس میں انابت نہ آئی، اس نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ فرمایا کہ ایسے شخص پہ اللہ کی لعنت۔ تاخرات ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ، اپنے آپ پہ جبر کرنا ہے، سونے نہیں دے، نیند آئے گی اٹھ جانا ہے، کھڑے ہو جائے، آنکھوں میں پانی ماریں، وضو کریں، چلیں پھریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدہ و شدہ، جدہ کا معنی ہے بہت سخت محنت، سخت کوشش، بڑی محنت کرتے ہیں، اپنے تہمت کو باندھ لیتے۔ دنیا میں آپ سے بڑھ کر کوئی متقی ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی نیک ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی مومن ہے؟ آپ سے بڑھ کے کوئی اللہ کا نزدیکی ہے؟ آپ سے بڑھ کر کسی کا عمل ہے؟ آپ کی نماز جیسی کسی کی نماز ہو سکتی ہے؟ آپ کے روزہ رکھنا کسی کا روزہ رکھنا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ کا عمل اللہ کے ہاں بڑا عرفہ تھا، اعلیٰ تھا، ایک تھے، برگزیدہ تھے، سب سے اعلیٰ تھے، اور اللہ کے پیغمبر سید الانبیاء تھے۔ اس کے باوجود آپ ساری رات اللہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سینہ آپ کا ابل رہا ہے، آپ کی ہچکیاں ہیں، رونے کی آواز ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اللہ کے سامنے میں نڈانا ہے، اللہ کے سامنے انابت ہے، اللہ کے سامنے رجوع ہے۔ آپ دنیا میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ کیا ہم نبی کا مقابلہ اس لحاظ سے کر سکتے ہیں؟ تو کیا ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں؟ کیا ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت نہیں؟ کیا اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں؟ انسان کوئی بھی اپنے آپ کو متقی نہ سمجھے، تقویدار نہ سمجھے، ایک نہ سمجھے، انسان یہ سمجھے میں گناہگار ہوں، خطاکار ہوں، سیاہکار ہوں، اللہ کا نافرمان ہوں، اللہ کا عاصی ہوں، بڑا ہی گنہگار ہوں۔ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اللہ کے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ میں آج اللہ سے توبہ کر لوں، معافی مانگ لوں، پتہ نہیں صبح میری آنکھ کھلے گی بھی کہ نہیں، پتہ نہیں صبح میں نے بیدار ہونا بھی ہے، پتہ نہیں میری چارپائی کہیں قبرستان میں نہ پڑی ہو، لوگ مجھ پر جنازہ نہ پڑھ رہے ہو، لوگ مجھے دفنانے کی تیاری نہ کر رہے ہو سکتا ہے اس سے پہلے اللہ کے سامنے انابت کر لو، رجوع کر لو، معافی مانگ لو، اللہ کو منا لو، اپنے آپ کے جہنم کی آگ کو حرام کر لو۔ آئیے اللہ کے سامنے انابت کرتے، رجوع کرتے، معافی مانگتے۔ آخری عشرہ ہے، انتہائی قلیل وقت ہے،
انتہائی تیزی سے گزرے گا، اللہ کو بنانے کی کوشش کرے گا۔ اعتکاف کا مطلب موبائل کا استعمال کرنا نہیں، اعتکاف کا مطلب یہاں بیٹھ کے گپ شپ لگانا نہیں ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ بندہ علیحدگی میں بیٹھ کر اللہ کو منائے، علیحدگی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے عاجزی کرے، علیحدگی میں بیٹھ کے اللہ کو رو کے دکھائے، علیحدگی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا کر دکھائے، علیحدگی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کر دکھائے، اللہ کے سامنے گڑگڑائے، اپنی عاجزی پیش کرے، سر سجدے میں رکھ کر اللہ کے سامنے روئے، گڑگڑائے، اللہ کی کبریائی بیان کرے، اللہ کی توصیف بیان کرے، اللہ کی عظمت کو بیان کرے، اپنی عاجزی کو بیان کرتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی کوشش طلب کرے۔ یہ اعتکاف کا مطلب ہے اور اس کو ہم نے پہچاننا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ کوشش کریں انشاءاللہ، باقی اللہ کی توفیق جس کو اللہ نے عطا کرا۔ یہ 20 روزے گزرے ہیں، جس بندے کے روزے اللہ نے قبول کر لیے نا انشاءاللہ اس کو اللہ توفیق دے دے گا، اس کو اللہ توفیق دے دے گا جاگنے کی، اس کو اللہ توفیق دے دے گا رونے کی، اس کو اللہ توفیق دے دے گا اپنے سامنے انعامت کرنے کی۔ یہ علامت ہوگی کہ اللہ نے میرے روزے قبول کیے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کو تبدیل کر دیا ہے، میرا اندر جو ہے اب اللہ کے لیے جیتا پڑتا ہے۔ 20واں پارہ ہے، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کروائی، اللہ نے اپنا آپ بتایا ہے، اللہ نے اپنے آپ کو ثابت کیا، اللہ نے بتایا ہے کہ کائنات کا معبود کون ہے، کائنات کا مسجود کون ہے، کائنات کو پالنے والا کون ہے، کائنات میں سجدے کے قابل کون ہے، کائنات میں حاجات طلب کرنے کے لائق کون ہے، کائنات میں ہاتھ پھیلانے والی ذات جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جا سکتے ہیں وہ کون ہے، اس کا تعارف اللہ نے کروایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بتاؤ دنیا میں کوئی ایک انسان یہ دعویٰ کرے کہ اس نے آسمان بنایا، کوئی دعویٰ کرے 7 آسمان اس نے بنائے، آسمان کی تخلیق اس نے کی ہے، آسمان کو پھیلایا اس نے ہے، آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا اس نے کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی دعویٰ کرے آسمان سے بارش کو برساتا ہے، آسمان پر بادل کو لاتا ہے، آسمان پہ بادلوں کو وہ جوڑتا ہے، آسمان سے بادلوں کے اندر سے پانی ہزاروں ٹن وہ برساتا ہے۔ فرمایا کہ کوئی ایک آدمی چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ جن ہے، چاہے پوری کائنات کی انسانیت ہے، چاہے پوری کائنات کے جن ہیں، چاہے آسمان کے فرشتے ہیں، کوئی ایک دعویٰ کرے کہ آسمان کی تخلیق اس نے کی، آسمان سے بارش برسانے والی وہ ذات ہے، اور وہ دعویٰ کرے کہ ستارے جو آسمان پر چمک رہے ہیں جو زمین سے بھی کئی گنا زیادہ بڑے ہیں وہ اس نے بنائے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرے کہ سورج جو دن کو روشن کرتا ہے پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے وہ اس نے بنایا ہے، کوئی دعویٰ کرے کہ زمین جو اتنی اللہ نے پھیلائی اس کے اوپر پہاڑوں کو اللہ نے جمایا، کوئی دعویٰ کرے کہ زمین کی تخلیق اس کی ہے، یا کوئی دعویٰ کرے کہ یہ پہاڑ بڑے بڑے اس نے بنائے ہیں۔ فرمایا کوئی دعویٰ کرے زمین کے ذرات اس نے پیدا کیے، کوئی دعویٰ کرے زمین میں انگوریاں وہ اگاتا ہے، کوئی دعویٰ کرے یہ درخت اس نے بنائے ہیں، کوئی دعویٰ کرے کہ درخت پر پھل پھول اور یہ جتنے بھی پتے ہیں یہ اس کی تخلیق کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی دعویٰ کرے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق وہ کرتا ہے، کوئی دعویٰ کرے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے جو جسم ہے
وہ بناتا ہے، اس کے ہاتھ وہ بناتا ہے، اس کی آنکھیں وہ بناتا ہے، اس کے آنکھ وہ بناتا ہے، اس کے کان وہ بناتا ہے، اس کو سونگھنے کی طاقت وہ دیتا ہے، زبان وہ بناتا ہے، ہاتھ پاؤں وہ بناتا ہے، جسم کے اندر کے اعضاء اس نے تخلیق کیے ہیں۔ فرمایا کائنات میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ آسمان کی تخلیق کا، نہ سورج چاند ستاروں کی پیدائش کا، نہ زمین کی تخلیق کا، نہ پہاڑوں کی تخلیق کا، نہ ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کا۔ فرمایا کہ پھر بتاؤ کہ کون ہے جو عبادت کے لائق ہے؟ اگر انسان نے پیدا نہیں کیا، جن نے پیدا نہیں کیا اور فرشتوں نے تخلیق نہیں کی، تو پھر اللہ کے علاوہ کون ہے کہ جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، اللہ کا ساتھی ٹھہراؤ، اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دو، اللہ کی صفات میں اس کے شریک کر دو۔ فرمایا کہ اگر کسی کا دعویٰ نہیں ہے، اگر کوئی انسان زمین کا ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتا، فرمایا کہ تمہارے معبودان باطنہ جو ہے، اگر ان کے کھانے میں سے مکھی، ایک مکھی جو ہے، اگر اس کا پر کھانے میں ڈوبے اور مکھی کا پر کھانا لے کے اڑ جائے، فرمایا کہ تمہارے معبودان باطنہ اس مکھی کے پر سے کھانا چھین نہیں سکتے۔ ضعف المطلوب، فرمایا کہ تمہارا مطلوب کمزور ہے، تمہارا معبود کمزور ہے، تمہارے بت کمزور ہے، وہ بھی اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ ہے جو کائنات کا خالق ہے، آسمانوں کی پیدائش کا دعویٰ اللہ کا ہے، سورج چاند ستاروں کی پیدائش کا دعویٰ اللہ کا ہے، انسان کی تخلیق کا دعویٰ اللہ کا ہے۔ فرمایا کہ پھر اللہ ہی ہے جو مسجود بھی ہے اور معبود بھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عقلی دلائل ہے جو اللہ نے پوری کائنات کے سامنے کھول کے رکھے۔ فرمایا کہ جاؤ، جو دنیا کے داہریے ہیں، کمیونسٹ جو اللہ کی ذات کو مانتے، جو کہتے ہیں کہ کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، فرمایا کہ ان سے جا کے سوال کرو کہ تخلیق کس نے کی؟ ان سے جا کے ایک سوال کرو کہ کوئی چیز اپنے آپ پیدا ہو سکتی ہے؟ کوئی چیز اپنے آپ پیدا ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسی چیز جو بغیر تخلیق کیے تخلیق ہو جائے، بغیر بنائے بن جائے؟ دکھاؤ کائنات میں کوئی ایسی چیز جو بغیر بنائے بن جائے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو کائنات اپنے آپ وجود میں تو نہیں آ گئی، یہ آسمان اپنے آپ تو نہیں بن گئے، یہ سورج اپنے آپ تخلیق شدہ نہیں ہے، یہ ستارے خود وجود میں نہیں آئے، یہ زمین اپنے آپ نہیں بنی، یہ ساری چیزوں کا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ وہ کون ہے؟ اگر انسان دعویٰ نہیں کرتا تو وہ خالق کائنات ہے، وہ اللہ ہے جو معبود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے میں کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا اظہار کیا ہے، اپنی ذات کو ثابت کیا ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ میں ہوں کیونکہ میری تخلیق کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کی تخلیق کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو انسان عاجز، انسان ضعیف، انسان کمزور، انسان ناتواں ہے۔ انسان کو جو مکھی مچھر جو ہے وہ کاٹ جائے تو وہ انسان تکلیف برداشت کرتا ہے۔ انسان اتنا کمزور ہے، کیڑی کا کانٹا بھی اس کو تکلیف دیتا ہے، کانٹا چھوٹ جائے تو اس کے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ انسان اتنا کمزور ہے، اتنا ضعیف ہے، پھر اس بات پہ اکڑتا ہے، اس بات پہ ناز کرتا ہے، کیوں نہیں پھر اللہ کے سامنے آتا، کیوں نہیں اللہ کے سامنے جھکتا، کیوں نہیں اللہ سے توبہ کرتا، کیوں نہیں اللہ کے سامنے یہ روتا، کیوں نہیں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا؟ کس بات پہ اکڑتا ہے؟
اس میں آکڑ کس چیز کی ہے، تکبر کس چیز کا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تکبر نہیں کرنا، اکڑنا نہیں ہے، مال و دولت پہ ناز نہیں کرنا، اس دنیا پہ ناز نہیں کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، کیونکہ ساری کائنات کا تخلیق کرنے والا وہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا پھر تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا اسرافیل کے بارے میں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسرافیل کو 3 سور کا حکم دے، 3 سور۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے، تعجب والی بات، فرمایا تمہیں پتا ہے جس وقت سے اللہ نے اسرافیل کو پیدا کیا، بہت بڑا فرشتہ ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ جو سور کو تھام کے کھڑے، جس سور کو اسرافیل نے تھام رکھا ہے، فرمایا کہ وہ اتنا بڑا ہے، اس کا پہندا اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان 7 زمینیں اس میں آ سکتے ہیں، آپ 7 آسمان 7 زمینیں اس میں رکھ سکتے ہیں۔ تو جس بندے، جس فرشتے اتنا بڑا سور اٹھا رکھا ہے، وہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ تعجب کی بات کہ جب سے اللہ نے اسرافیل کو پیدا کیا اور اسرافیل کو اللہ نے سور تھما دیا، پکڑ لیا، اسرافیل نے سور پکڑ لیا اور کہا کہ اس کو منہ کے ساتھ لگا لیا۔ اسرافیل نے سور کو منہ کے ساتھ لگا لیا، فرمایا کہ اس وقت سے لے کے قیامت کے دن تک وہ اسرافیل اللہ کے سامنے نظریں ٹکائے کھڑا ہے کہ اللہ کا حکم ہو اور میں سور پھونک دوں، ایک لمحے کے لیے کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ سمجھ سکتے ہیں آپ اللہ کی اطاعت، سمجھ سکتے ہیں آپ اللہ کی فرما برداری، یہ فرشتے کی اطاعت ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اتنا بڑا فرشتہ جہنمی نہیں ہے، اللہ نے فرشتوں کو جہنم میں نہیں ڈالتا، اس کے باوجود فرمایا کہ اللہ کی اطاعت دیکھ لو، اللہ کی فرما برداری دیکھ لو، اللہ کی طرف اس کا خوف ڈر دیکھ لو کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے، میں نے اللہ کی حکم کی عدولی نہیں کرنی، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، اسرافیل میں نے تجھے کن کہنا ہے اور تو نے سور پھونک دینا ہے۔ اسرافیل اس وقت سے لے کے قیامت کے دن تک سور اپنے ہاتھ میں لے کے منہ کے ساتھ لگائے کھڑے کھڑے۔ ہماری اطاعت کیا ہے، ہماری فرما برداری کیا ہے؟ اسی فرشتے کو، انہی فرشتوں کو اللہ نے جھکایا ہے آدم کے سامنے، اللہ نے اس کو اشرف بنایا، اس کو عظمت عطا کی۔ اللہ نے کہا کہ کچھ بندے ہوں گے جو اللہ کے لیے جیئیں گے، اللہ کے لیے مریں گے، جن کا اٹھنا اللہ کے لیے، جن کا بیٹھنا اللہ کے لیے، جن کا سونا اللہ کے لیے، جن کا جاگنا اللہ کے لیے، جن کا کھانا اللہ کے لیے، جن کا پینا اللہ کے لیے، جن کی سانسیں اللہ کے لیے، جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہیں گے، اللہ کو بناتے رہیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ شیطان آئے گا، شیطان بہکائے گا، شیطان گمراہ کرے گا، شیطان کو ٹھوکر ماریں گے، اللہ کے لیے خالص ہو کر اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں گے، دنیا کی پرواہ نہیں کریں گے، دولت کی پرواہ نہیں کریں گے، چدراہٹ کی پرواہ نہیں کریں گے، پیسے کی پرواہ نہیں کریں گے، بس ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کی ریاضت ہے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان بندوں
بندوں کی وجہ سے میں نے آدم کو یہ شرف عطا کر دیا، اگرچہ اس میں گناہگار بھی ہیں، اس میں خطا کار بھی ہیں، نافرمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، صابی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں۔ کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کرتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے انسان کو اشرف بنایا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کو وہ چند لوگ ہی مطلوب ہیں جن کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا للہ الواحد القہار اکیلے اللہ۔ تو اللہ نے اسرافیل کو کہا کہ تم نے 3 سور پھونکے۔ پہلا سور اسرافیل جب پھونکیں گے، فرمایا کہ ایک آواز آئے، میٹھی سی آواز، میٹھی میٹھی۔ فرمایا کہ وہ آواز آئے گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ آواز کہاں سے آئی، کدھر سے آئی۔ پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا پریشان، ہر بندہ پریشان، آواز کہاں سے آئی، کدھر سے آئی۔ فرمایا کہ آواز آہستہ 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 بڑھتی جائے، بڑھتی جائے، خوفناک ہوتی جائے، اتنی بڑھے گی، اتنی خوفناک ہوگی، فرمایا کہ وہ پھٹے گی، لوگوں کے دلوں کو پھاڑ دے گی، لوگوں کی آنکھوں کو پھاڑ دے گی، لوگوں کے سینوں کو پھاڑ دے گی۔ فرمایا کہ پوری کائنات کو پھاڑ دے گی، حتیٰ کہ آسمان پھٹ جائیں گے، زمین پھٹے گی، سورج چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اتنی خوفناک وہ آواز ہوگی جو اتنا پھٹے گی، پوری کائنات کو پھاڑ دے گی، پوری کائنات۔ اس کے بعد اللہ کہیں گے سور دوسرا پھونک، اسرافیل دوسرا سور پھونکیں گے، ساری کائنات میں موت آ جائے، ساری کائنات فنا، فرشتے ختم، انسان ختم، جنات ختم، ساری کائنات میں موت طاری۔ پوری کائنات کے جنوں انس جتنے بھی پرندے ہیں، جانور ہیں، آسمان کی مخلوقات، زمین کی مخلوقات، سمندروں کی مخلوقات، سب ختم ختم سب۔ یہ میں نے حدیث پہلے بھی سنائی کہ اسرافیل بھی اللہ کے پاس آئے گا، اللہ پوچھے گا اسرافیل بتا کون باقی ہے؟ اسرافیل کہیں گے اللہ تو باقی ہے، تیری ذات ہے کہ ہے، تیری ذات قیوم ہے، تو زندہ ہے، زندہ رہنے والا ہے، تو اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، تیری ذات کو فنا نہیں ہے۔ اللہ ساری کائنات مر چکی ہے، بس جبرائیل باقی ہے، میکائیل باقی ہے، اسرائیل باقی ہے، میں اسرافیل باقی ہوں، اور 4 فرشتے جنہوں نے تیرا عرش اٹھا رکھا ہے، اللہ وہ باقی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے اتنے طاقتور ہیں، اتنے بڑے ہیں، اتنے لمبے ہیں، فرمایا کہ ان کے قدوں پہ اللہ کا عرش ہے، ان کے پاؤں 7 آسمان کو کراس کرتے ہوئے، زمین کو کراس کرتے ہوئے، فرمایا کہ جیسے 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان کو کراس کرتے ہوئے، 7 زمینوں کو کراس کرتے ہوئے، نیچے جل میں جا کے ان کے پاؤں لگتے ہیں۔ اتنے بڑے فرشتے 4 جنہوں نے اللہ کا عرش اپنے قدوں میں اٹھایا۔ اللہ کہیں گے ان 4 فرشتوں کو پہلے مار دو۔ اسرافیل ان کے اسرائیل کو حکم دیا جائے کہ ان کے روحیں قبض کر لیجیے، ان کے اوپر بھی موت طاری ہو جائے۔ اب اللہ کا عرش، اسرافیل پھر آئے گا، اللہ پوچھے گا بتاؤ کون باقی ہے؟ کہا اللہ تو باقی ہے، تیری ذات باقی ہے، تو حی قیوم ہے، تو اول آخر ہے، تو ظاہر باطن ہے، تیری کائنات کے اندر تو ہی ہے، اور کائنات کی تخلیق تیری ہے، تجھے فنا نہیں ہے، تجھ پر موت نہیں آنی۔ اللہ جبریل باقی ہے، میکائیل باقی ہے، اسرائیل باقی ہے، اسرافیل باقی ہے،
اللہ کہیں گے جبرائیل پر موت طاری کر دو، اسرائیل پر موت طاری کر دو، میکائیل پر موت طاری کر دو، اللہ ساری کائنات کو فنا کرے گا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، اسرافیل اکیلے باقی بچیں گے، پھر اللہ کے دربار میں آئیں گے، اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ اللہ تو باقی ہے، تو حی ہے، قیوم ہے، اول ہے، آخر ہے، باطن ہے، ظاہر ہے، اللہ تو زندہ ہے، تو زندہ رہے گا، تجھ پر موت نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے اسرافیل سور مجھے پکڑا، سور عرش کے ساتھ چپٹا دیا جائے گا، اسرافیل پر موت طاری، ساری کائنات فنا، آسمان ختم، زمین ختم، سورج چاند ستارے ختم، چتراہٹیں ختم، مال ختم، دنیا ختم، بلڈنگیں ختم، یہ جگاتیں ختم، اسباب ختم، ہر چیز ختم، آسمان کے فرشتے ختم۔ اللہ کہے گا بھائی یبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام، اکیلے اللہ کی ذات باقی ہے۔ میرے بھائیو سب کو فنا، جو انسان اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ خدا ہو سکتا ہے، وہ معبود ہو سکتا ہے، کیا اس کو پکارنا جائز ہے؟ کیا اس کو خدا کہا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ فرمایا کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان اللہ اپنی ہتھیلی پر اٹھا کے پوچھا گیا، اللہ کہیں کہ دیکھ لو، اللہ کی ذات کا اندازہ لگا لو، اللہ کتنی بڑی ذات ہے کہ جس کی ہتھیلی میں ساتوں آسمان ساتوں زمین آ گئے، وہ ذات کتنی بڑی ہے۔ ڈر جاؤ اس ذات سے، ڈر جاؤ انسانوں، ڈر جاؤ، کچھ بھی نہیں ہو تو تمہاری ذات حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ڈر جاؤ اس سے۔ فرمایا کہ وہ اللہ پھر دوبارہ تیسرا سور پھنکوانے کے لیے پھر اللہ اسرافیل کو پیدا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیں گے اسرافیل کو کہ تیسرا سور آپ پھونکو۔ سب سے پہلے اسرافیل کو دوبارہ زندہ کیا جائے، سور کے ہاتھ میں دوبارہ تھما دیا جائے، ہمارے جسموں سے جو روحیں نکلی ہیں وہ اللہ کے پاس محفوظ ہوں گی، اللہ ساری ارواح کو اس سور کے پیندے میں ڈال دے گا، اور اللہ اپنی عزت کی قسم اٹھائے گا، اپنی جلالت کی قسم اٹھائے گا، اللہ کہے گا مجھے میری عزت کی قسم ہے، میری جلالت کی قسم ہے، اللہ کو کہے گا میری قدرت کی قسم ہے، آج ہر روح جو ہے اپنے جسم میں جا کے داخل ہوگی، اور وہ جسم بن کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ فرمایا کہ جسم میں کوئی لباس نہیں، پاؤں میں کوئی جوتی نہیں، ننگا جسم، ننگے بدن، بغیر مختون، نہ عورت کے جسم پہ لباس نہ مرد کے جسم پہ لباس۔ فرمایا کہ ہر بندہ اس انداز سے دوڑ لگا دے گا اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے، میدان عرفات کی طرف دوڑ رہا ہے، ہر انسان بھاگ رہا ہے، ہر عورت بچہ جو بھی جس طرح مرا، ہر انسان کی دوڑ لگی ہے، میدان عرفات میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ صبح دینے سورج لا کے کھڑا کرے گا، اپنی آگ کو برسائے گا، زمین تانبے کی طرح اگلے گی، لوگ وہاں پر پریشانی کی حالت میں کھڑے ہیں، پاؤں چل رہے ہیں، انتہائی پریشانی، ننگا جسم، دھوپ سورج کی دھوپ، حضرت عائشہ پریشان کہنے لگی اللہ کے پیغمبر کیا عورتوں کے جسم پہ لباس نہیں ہوگا؟ تو عورتیں کیا پریشان نہیں ہوں گی؟ مرد عورتوں کو دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو ہولناکی اتنی زیادہ ہوگی، خوفناکی اتنی زیادہ ہوگی کہ بندے کو یہ ہوش ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کسی کی طرف دیکھنا بھی ہے کہ نہیں۔ ہر انسان اپنی آخرت کی فکر میں ہوگا، میرا بنے گا کیا، میرا بنے گا کیا، اب میرے اعمال ختم، دنیا ختم، دنیا کی زندگی ختم، اب اللہ کی مہلت ختم، توبہ کے دروازے بند، اب میں قیامت کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر اگر یہ کہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ اب معاف نہیں کرے گا، اب اللہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا نہیں۔ اللہ نے دنیا میں تمہیں مہلت دے دی، تمہیں اللہ نے سب کچھ بتا دیا، پتا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ آپ کے سامنے قیامت کی احوال آ رہی ہے،
موت کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں پتہ چل رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ ہر انسان کو پتہ چل رہا ہے، شیشے کی طرح بالکل بات واضح، تو انابت کرنی چاہیے، کرنی چاہیے۔ 70 سال وہاں کھڑا ہونا پڑے گا، اس دھوپ کو برداشت کرنا پڑے گا، جسم کو جلانا پڑے گا۔ آج تھوڑی سی گرمی ہو جائے، پنکھا نہ چل رہا ہو، طبیعت اتنی بے چین سی ہو جائے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، پیاس لگی ہو انسان پانی کے لیے تڑپتا ہے۔ افطاری کے وقت شدید گرمی کے اندر اتنی پیاس لگی ہوتی ہے کہ افطاری میں پانی اس طرح انسان پیتا ہے جیسے کہ کوئی سیلاب آ گیا ہے، کوئی دریا بہ رہا ہے۔ وہ قیامت کے دن کوئی پانی کی ایک بوند نہیں ملے گی، اور 70 سال پیاس 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 پیاس، حتیٰ کہ زبانیں باہر نکل کے فرمایا کہ اتنی باہر آئیں گی جیسے کہ ہلکان کتا جو ہے وہ انتہائی شدید پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے۔ فرمایا قیامت کے دن لوگوں کی زبانیں اس طرح آتی ہیں اور کھڑے ہیں گرمی کے اندر، کھڑے ہیں تپش کے اندر، چل رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور پسینہ نکل رہا ہے۔ بھائی اللہ کے واسطے اللہ کے سامنے توبہ کریں، توبہ کام آ جائے گی، اعمال کام آ جائیں گے، صدقہ کام آ جائے گا۔ فرمایا کہ کچھ لوگوں کے سامنے فوری طور پہ بادل آ جائیں گے، بادل آئیں گے سروں کے اوپر، وہ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا، اچانک ہماری سر کی گرمی ختم ہو گئی، سورج کی تپش ختم ہو گئی، یہ بادل کون ہے، یہ بادل کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کہے گا، بتایا جائے گا، یہ تمہارا صدقہ ہے جو تم دنیا میں اللہ کے لیے کرتے تھے، اللہ نے اس صدقے کی بدولت آج تمہیں سورج کی گرمی سے تمہیں بچا دیا۔ کریے اللہ کے سامنے صدقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اتنا صدقہ کرتے جیسے کہ تیز آندھی چلتی۔ اس مہنگائی کے دور میں ہر بندہ پریشان ہے، اپنے گھر کا راشن، گھر کو چلانا اس کے لیے مشکل نظر آ رہا ہے، انتہائی پریشانی کا عالم۔ لیکن میرے بھائی اسی پریشانی میں چند روپے، چند تھوڑی سی، تھوڑا سا مال، اگر وہ بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں انشاءاللہ اس نیت سے کہ اللہ میرا یہ قبول کر لے، انشاءاللہ اللہ وہ بھی قبول کر لے۔ تو بہرحال یہ کچھ منظر اللہ نے یہ 20ویں پارے میں قیامت کا بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کو بیان کیا۔ آپ ہمت تو نہیں آ رہے بیٹھے، رات پوری پئی، رات تک وہی بیان کرو نا، سننے کی سخت بھی ہوتی ہے۔ پروگرام نہیں بنایا جاتا، ہاں مطلب بچے پڑھ لی، قرآن نہیں بچے پڑھ لی، تلاوت نہیں کرنے گی، انہوں چاہیے اسلامیہ کو انتظام بنا دے، بچوں کی کس طرح بنتی ہیں انہوں نے کہ قیام کرو بیٹھے نا قرآن پڑھ دینا ہے، انہیں جڑے بچے کیتے نے جڑے چلے بھی گئے نا انہوں نے بلایا جاتا، ان کی لسٹاں بنتی باقاعدہ قیام کرتے سنتے قرآن ہوں گا، یہ کنے کرنا ہے، انتظامیہ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، ایسی بہ جاؤں گی۔ عبدالرحمان صاحب کو آگے آنا چاہیے۔ دیکھیں بات سنیں، تاک رات کا مطلب جاگنا ہے۔ اب اس جاگنے میں آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دعائیں کر سکتے ہیں، مقصد جاگنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جاگتے تھے؟ آپ قیام کرتے تھے، آپ قیام میں زیادہ تلاوت کرتے تھے۔ اگر آپ قیام کر سکتے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، ہاتھ میں قرآن پکڑ لیں، آپ تلاوت کریں، قیام کریں، نہیں بیٹھ کے قرآن پڑھ لیں، نہیں ذکر کر لیں، نہیں اللہ سے دعا کر لیں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیں۔ بہرحال
ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ پورے رات کا شیڈول بنا کہ بھئی اتنا درس ہوگا، اس کے بعد پھر آپ نے تلاوت کرنی، اس کے بعد پھر کوئی اور درس یا قیام کی کوئی شکل ہوگی، تو یہ ہمیں شیڈول مرتب کرنا چاہیے. جی یہ ہو گیا. چلیں جی، وہ بزرگوں کو شاید پتہ نہیں، شیڈول سارا بتایا گیا ہے کہ رات کا قیام کیسے کرنا ہے. ہاں، حضرت موسیٰ اور فرعون اس کا واقعہ اللہ نے بیان کیا. ویسے درس بھی جو ہے نا یہ ایک ہی طوالت سے نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے. مطلب یہ بھی وقفے وقفے سے ہو جائے تو بہتر ہے کہ بھی درس کا کچھ حصہ اب ہے، کچھ تھوڑی دیر بعد ہو جائے پھر ہو جائے. کیا خیال ہے؟ صحیح ہے نا؟ کیونکہ مستقل بات چلتی رہے نا تو لوگ وہ سن سن کے پریشان ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، نیند آتی ہے اور پھر نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں. پھر بات جو ہے نا وہ اوپر سے جاتی ہے، وہ بیان کرنے والا زور لگا رہا ہوتا ہے، وہ بندہ جھول رہا ہوتا ہے نیند کے اندر، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو کیا خیال ہے؟ باقی پھر درس بعد میں دے دیں یا ابھی پورا کریں؟ جی اچھا قیام کروا دیں. وہ آدھے تسی سپارہ کھڑے ہو کے پڑھا دیو، تو شیڈول لگا ہے تے پڑھ لو. لگا ہوئے گلاں دے کا شیڈول لگنا تے سانوں پتہ ہونی ہے. میں گل تے کیتی سی کہ جو شیڈول لگا ہے پڑھ لو. کچھ لگا یار تسی کہ کرنا ہی نہیں ہے، بتایا ہوگا ابھی پڑھ لیتے، میں گل نہ کرتا.